بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیان القرآن پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ سنیں گے۔ 14ویں پارے کا آغاز ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کے جملے سے اور آیت سے ہو رہا ہے۔ بالکل اس سے پہلے ایک آیہ کریمہ سورہ حجر کی آیت جو 13ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ آیات ہیں اس کتاب کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین کا نام دیا ہے۔ کفار اس بات کی شدید آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت کی ان کی آرزو یقیناً ان کے کسی طرح کے کام نہیں آئے گی۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس قرآن کریم کو ہم ہی نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کتاب نصیحت کی حفاظت کریں گے، نگہبانی کریں گے۔ یقیناً الحمدللہ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے ایک واحد کتاب ہے جو پوری طرح سے محفوظ ہے، اور دنیا بھر میں اس کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ ہیں، اور ہر سال تراویح میں قرآن کریم حفاظ سناتے ہیں اور کروڑوں مسلمان قرآن کریم سنتے ہیں۔ یوں حفاظت قرآن کا ایک بہت عمدہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں خاص طور پر یہ بات سمجھائی کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس دنیا میں اس زمین پر ہم نے تمہارے لیے روزی کے اسباب مہیا کر رکھے ہیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی کے اسباب مہیا کر رکھے ہیں کہ جنہیں تم رزق نہیں دینے والے بلکہ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ایک مقرر مقدار میں ہم انہیں زمین پر اتارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، پھلوں کو دیکھ لیجئے، غلے کو دیکھ لیجئے، دیگر اشیاء کو دیکھ لیجئے، ہر چیز ایک مناسب تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو مہیا ہو رہی ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کمی آئی ہو۔ انسان جو رزق کی تقسیم میں ذمہ دار ہیں ان کی وجہ سے کمی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کمی نہیں آئی۔ جب لوگ کم تھے فی ایکڑ پیداوار بھی یقیناً کم تھی، جب لوگ بڑھ گئے تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ فی ایکڑ پیداوار بھی یقیناً بڑھ گئی ہے۔ یہ جو دنیا میں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قحط سالی ہے اور غربتیں ہیں، ان کی بڑی وجہ جو تقسیم رزق میں انسانوں کا کردار ہے، وہ یقیناً غلط کردار اس رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر رزق میسر آ رہا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہیں بہت سی دل فریبیاں ان کے لیے مہیا کروں گا اور پیدا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو ضرور اغوا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے پیروکار ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہاں جو بہکے ہوئے ہیں وہ یقیناً تیری پیروی کریں گے اور تیری بات کو مان کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی، فرمایا کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے
تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں کسی قسم کی جو قدورت دنیا میں موجود تھی اس کو ہم بالکل نکال دیں گے۔ یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی آدمی کو دوسرے آدمی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی ناراضی، کوئی تلخی، کوئی اعتراض اور کوئی قدورت، بغض اور کینہ موجود نہیں ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو معزز ناظرین کہ ہم دنیا میں بھی اپنے سینوں کو کینے سے، بغض سے اور عناد سے اور قدورتوں سے پاک کر لیں، تاکہ دنیا میں ہی ایک جنت کی طرح کا ماحول اللہ تعالی ہمیں گھروں میں مہیا فرما دے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں سے ہم قدورت نکال دیں گے، اور اخواناً، یہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور خوش گپیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے نواز رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات ناظرین، بڑی توجہ طلب بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا، نبئ عبادی، اے میرے پیارے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان۔ اگلے بالکل آخری رکوع میں، سورت کے آخری رکوع میں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی صورت میں مسلمان جو بھی نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہو، وطر پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، نماز تراویح میں کھڑا ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، سیدھی راہ پر چلائے رکھ، یہ التجا ہمیشہ کرتا ہے۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے سورہ فاتحہ کا نام بھی قرآن عظیم ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہی جا رہی بلکہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، اور وہ یہ کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی خطاب ہے اور دنیا بھر کے تمام افراد سے خطاب ہے کہ مختلف قسم کے لوگ جن کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان دے رکھا ہے، ان کی ان آسائشوں پر آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو، ان کی ان آسائشوں پر اپنی نگاہ مت ڈالو، بلکہ دنیاوی حوالے سے اپنے سے نیچے کے فرد کو دیکھا جائے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، دینی حوالے سے اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھا جائے کہ وہ کس قدر مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان لوگوں پر غمگین نہ ہوئیے، ان کا اپنا عمل ہے، آپ کا اپنا عمل ہے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے۔ معزز ناظرین، یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ادا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ حکماً ذکر فرمائی۔ ہمیں بھی ہر مسلمان کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ایک بڑی اہم بات جس کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے، وہ اس سورت کے بالکل آخری رکوع میں ہے، اور وہ بہت زوردار انداز سے ذکر فرمائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور کیجئے ناظرین۔ فَوَرَبِّكَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کرتے رہے تھے، دنیا میں کیا کرتے رہے، اس بازار کی کرنسی اپنے ساتھ کس قدر لائے ہو،
اللہ کے حضور میں جو پیشی کا مرحلہ ہے، یہاں اعمال اس بازار کی کرنسی اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں اس اعمال کی کرنسی ہیں، وہ اپنے ساتھ کس قدر لائے ہو۔ یہ سوال صرف ریئلائز کرانے کے لیے ہوگا، ورنہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے حبیب جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان باتوں پر ثابت قدم رہ کر ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو ہم کافی ہیں، ان کی خبر لینے کے لیے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ کلمات کہے، اللہ نے ان کا جواب خود دیا ہے۔ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کفار نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہماری گواہی کافی ہے آپ کی رسالت کے بارے میں۔ آخر میں فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو سخت کوفت ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ امر یقینی یعنی موت آ جائے۔ گویا موت تک اللہ کی فرما برداری کو قائم رکھنا ہے۔ معزز ناظرین، ایک روزہ وہ ہے جو صبح سے شروع ہوتا ہے اور شام کو ختم ہوتا ہے۔ وہ روزہ سال میں ایک مہینہ اس کا رمضان آتا ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کی صورت میں کیا ہے، وہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور موت تک قائم رہتا ہے۔ اس روزے میں ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ نے فرمایا ہے۔ اس میں ہم نے مقصد زندگی لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے۔ نئی سورت سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو اس نے کس طرح سے پیدا کیا ہے، پھر انسان کو کس طرح سے پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان اور گرمی سے بچاؤ کا سامان، اور پھر اس کے لیے کھانے کے سامان، اور پھر اس کے لیے جانوروں کی صورت میں اور مویشیوں کی صورت میں جو زینت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا، گھوڑوں کا ذکر کیا، خچروں کا ذکر کیا، گدھوں کا ذکر کیا، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کا سامان بنتے ہیں گھوڑے۔ جب گھڑ سوار اس پر بیٹھتا ہے تو ایک ناز کا انداز ہوتا ہے جو یقیناً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی سواری کے لیے بنائیں گے اور بناتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یقینی بات ہے جب قرآن اتر رہا تھا تو کسے معلوم تھا کہ لوگ فضاؤں میں جہازوں میں اڑیں گے، زمین پر گاڑیوں میں سفر کریں گے، ٹرینوں میں سفر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں اور بنائے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ جب قرآن اتر رہا تھا یقیناً لوگ ان سے آگاہ نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائیں، یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس سے کھیتی، والزیتون، زیتون، والنخیل والاعناب، کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے ہیں۔ پھر تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستاروں کو مسخر کیا۔
وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور زمین میں جو تمہارے لیے مختلف رنگ برنگی چیزیں رکھی ہیں، ان فی ذلک لآیہ لقوم یذکرون، یہ سب نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتی ہے۔ ان چیزوں پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی بلکہ اس خالق پر نگاہ پڑتی ہے جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو سمندر میں مچھلیوں کی صورت میں ایک تر و تازہ گوشت ہم نے تمہیں مہیا کیا ہے تاکہ اسے کھاؤ، اور لتبتغوا من فضلہ، اللہ کا فضل جو سمندروں میں ہے وہ تلاش کرو۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معزز ناظرین، کس قدر نعمتیں ہیں اللہ کی۔ پھلوں میں دیکھیے کتنی اقسام، سبزیوں میں دیکھیے کتنے اقسام، میٹ میں دیکھیے کتنے اقسام، یہ ساری اقسام ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں؟ ہماری زبان سے کبھی اللہ کا شکر کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اللہ کے شکر کی جو حقیقی شکل ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ان میں میں ان کو شریک کروں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، کیا شکر کا یہ انداز بھی ہم نے کبھی اپنایا ہے اور اختیار کیا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، یقیناً یہ نہیں شمار کر سکتے۔ جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر تو کر سکتے ہو نا، شکر تو کر سکتے ہو، شکر سے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرو، اس لیے کہ اللہ خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے میں اس پر نعمتیں بڑھاتے چلا جاتا ہوں۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور دیکھو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا يخلقون شيئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اموات، ان پر موت طاری ہوتی ہے، غیر احیاء، وہ زندگی سے عاری، ہمیشہ وہ زندگی ان کی ہمیشہ کی نہیں ہے، غیر احیاء، فوت ہو گئے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ لہذا سن لو، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اور جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ محض تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، موت تو بہرحال ان کو بھی آ کر رہے گی۔ اور لا جرم، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو بھی جو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ، کل قیامت کے دن شرک کرنے والے کو اللہ فرما رہے ہیں ہم ذلیل و خوار کریں گے، اور ہم کہیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ آج یقیناً قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، ذلت اور رسوائی اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ تو قالوا خیرا، وہ یہی کہتے ہیں کہ اے پروردگار بہت بہتر اتاری ہے کتاب جو تو نے ہمارے لیے اتاری ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھے کام کریں گے ان کو دنیا میں بھی یقیناً بھلائی نصیب ہوگی، ولدار الآخرۃ خیر، اور ان کے لیے آخرت میں بہت اچھا گھر ہے۔ معزز ناظرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن جنتوں میں فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، اچھے اعمال جنت میں جانے کا باعث ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان کا مشن کیا تھا رسولوں کا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اور ان کا مشن یہ تھا، پیغام یہ تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچنا ہے۔
ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ طبقہ، ہر وہ نظام کہ جس کی تعلیمات اللہ کی تعلیمات سے متصادم ہوں، وہ طاغوت ہے۔ ہم نے اللہ کی برتری کو تسلیم کرنا ہے، طاغوت کی برتری سے یقیناً اپنے آپ کو بچانا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے، وہ نسل انسانی میں جو اعلیٰ ترین اللہ کی مخلوق ہے مرد ان میں سے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تمہیں کچھ پتہ نہ ہو تو خود ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہو جہالت میں، بلکہ اصحاب علم کے پاس جاؤ اور ان سے رہنمائی حاصل کرو، تاکہ جو بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ اصحاب علم اور اہل ذکر کی تعلیمات کی روشنی میں اور ان کی آگہی کے ساتھ تمہاری معلومات میں آئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تشریحات کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت اور تشریح کریں اس کی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو قرآن اصولوں کی کتاب ہے، اس کی تفصیلات حدیث کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے انسانوں کو مہیا فرمائی ہیں، اور وہ احادیث جو قرآن کی تشریح میں آپ نے فرمائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی قابل عمل ہیں جیسے کہ قرآن ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجوسیوں کو پرشین امپائر کا الہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا اس کا رد کیا۔ وہ کہتے تھے کہ الہ دو ہیں، خیر کا الہ الگ ہے، شر کا الگ ہے۔ خیر کا الہ یزداں ہے اور شر کا اہرمن ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، الہ دو مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، الہ صرف ایک ہے جو آسمان و زمین کو اور سارے نظام کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور عبادت اور اطاعت ہمیشہ اسی کی لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور جب تم نعمتوں کو سے فائدہ اٹھاتے ہو تو بڑے خوش ہوتے ہو، لیکن کوئی تکلیف آتی ہے اور فریاد بھی اسی سے کرتے ہو، اور جب تکلیف دور کر دیتا ہے تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طبقہ ایسا ہے جو شرک کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تکلیفیں فلاں ہستی نے دور کی ہیں، فلاں ہستی نے دور کی ہیں، کوئی تکلیفیں دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ بیٹیوں کی لوگوں کو خوشخبری ملتی ہے تو لوگ اس پر اپنا چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں اور غم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری مخلوق ہماری طرف سے ہے، یہ بیٹیاں بھی ہماری طرف سے ہیں اور بیٹے بھی ہماری طرف سے ہیں۔ بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ جو بھی نعمت میسر آ رہی ہے یا رحمت میسر آ رہی ہے اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا آغاز کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ معزز ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں ایک اعتراض کفار یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ایک فارسی ہے لوہار، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی دکان پر اور اس سے نعوذ باللہ قرآن سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جاہلو جس آدمی کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو وہ عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے، کیسا اعتراض ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها کل نفس بما عملت وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، دیکھو ایک دن ایسا فیصلے کا آنے والا ہے کہ جب ہر جان اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہوگا، وتوفی کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو وہ کر کے لایا ہے، وہم لا یظلمون، اور کسی طرح کی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ سیدنا ایک بستی کی مثال ذکر فرمائی کہ کانت آمنۃ مطمئنۃ، میں کہتا ہوں پاکستان کو اس آیت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔
اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، بڑے لوگ اطمینان والے تھے، کانت آمنتاً، وہ بستی بڑی پرامن تھی، مطمئنتاً، وہاں کے رہنے والے بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر جانب سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری شروع کر دی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان پر بھوک اور خوف ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے، بما کانوا یصنعون، یہ سب کچھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین، پاکستان میں کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہم ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ کی نعمتوں کی قدر یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نعمتوں کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور قدر کی صورت میں خود بیان کی، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ، جو تمہارا حق بنتا ہے وہی حلال ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان امتاً، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتاً للہ، اللہ کے فرما بردار، حنیفاً، سب سے ہٹ کر اللہ کے ہو جانے والے، ولم یک من المشرکین، مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ پر ڈال دیا تھا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں تو یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور معزز ناظرین، بالکل آخر میں، یعنی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اس کا بیان فرمایا ہے، اور میں علماء سے، خطباء سے، مبلغین سے، درس دینے والے مردوں سے اور درس دینے والی خواتین سے یہ درخواست کروں گا، اور تبلیغ کا کام کرنے والے تمام لوگ وہ اس آیت کو پیش نظر رکھیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی مباحثہ کرنا بھی پڑے تو احسن طریقے سے مباحثہ کرو، اور ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تم نے جب بھی دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، دل میں کڑن ہو کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ آخر میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرتے رہیے، کفار کی طرف سے آپ کو بڑی تکلیفیں اور دشواریاں ہیں، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کھائیں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چال بازیوں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ہے بہت بڑی بات معزز ناظرین، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، قدم قدم پر اللہ ہمارا رہنما ہو، اور قدم قدم پر اللہ کی نصرتیں ہمیں حاصل ہوں، تو اس کے لیے ہمیں تقوی کا مزاج اختیار کرنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں، نتیجتاً اللہ کی نصرت اور مدد ہمیں حاصل رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ معزز ناظرین، آج الحمدللہ 14ویں پارے کے مضامین کا ذکر ہوا، کل انشاءاللہ العزیز 15واں پارہ جو بہت ہی اہم پارہ ہے مضامین کے حوالے سے، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔